الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام معرفت القرآن علی ترجمہ ولغت القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اس کا مطالعہ جاری و ساری ہے، اور بحمداللہ تعالی ہم نے کل 11 سیکشن کمپلیٹ کر لیے تھے۔ آج ہم سیکشن نمبر 12 کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ تو سبق کا سٹارٹ اور آغاز کرنے سے قبل محترمہ احبا اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ابتدا سے لے کر انتہا تک کلاس میں شریک رہوں گا، امپورٹنٹ باتیں لکھ لوں گا، انہیں نوٹ کروں گا، اور جو سیکھوں گا اسے اپنی زندگی پر اپلائی کروں گا، اپلائی کر کے دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ثواب جاریہ کے مستحق بن جائیں۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ And they ask you the decree concerning menstruation. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ Say it is an impurity, so stay away from women at such times and do not cohabit with them until they have cleansed themselves. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور پھر جب خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ So when they have cleansed themselves, cohabit with them the way Allah has determined for you. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ Indeed, Allah loves those who repent profusely and loves those who keep clean. محترم احبا، آیہ مبارکہ کے مفردات کو دیکھیے۔ سأل یسألو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، اور محید حیض سے ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حیض کے متعلق۔ حیض کے متعلق مسلمانوں نے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوال رکھا، آقا حیض کے دنوں میں، حیض کے ایام میں، مینسٹروریشن جو پیریڈ ہوتا ہے عورت کا، ان دنوں میں ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ کیونکہ جو یہود تھے اور مجوس تھے حیض کے ایام میں اپنی عورتوں کو بہت برا جانتے، جی ہاں، ان سے کلام بھی نہ کرتے، ان کو دیکھنا گوارا نہ کرتے، نہ ان کے ساتھ کھاتے نہ ان کے ساتھ پیتے، ایون یہاں تک کہ انہیں اپنے گھروں سے بھی جدا کر دیتے، نکال دیا کرتے۔ ان دنوں میں محترم احبا مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اس کے برعکس جو عیسائی تھے وہ ان دنوں میں اپنی عورتوں سے کثرت سے ملاپ کیا کرتے، جی ہاں، وہ ان دنوں میں اپنی عورتوں کے پاس کثرت سے جایا کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب مسلمانوں نے پوچھا تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، قُلْ هُوَ أَذًى، اے محبوب آپ فرما دیں حیض، جی ہاں، مینسٹروریشن پیریڈ کے دوران جو حیض ہے تو فرمایا وہ گندگی ہے۔ اذن کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فَاعْتَزِلُوا یہ فعل امر ہے، یہ اعتزال سے، یعنی نساء عورتوں کو کہتے ہیں، تو حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے جدا رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، قَرِبَ يَقْرَبُ، قرابہ، فرمایا ان کے ساتھ قربت مت کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، طَهُرَ يَطْهُرُ الطُّهْرُ، فرمایا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جی ہاں، تطہرنا، تطہر سے تطہر یا تطہر تطہر، اور جب وہ پاک ہو جائیں، جب ان کے حیض کے ایام ختم ہو جائیں اور وہ غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، عطایاتی اتیان کا مطلب آنا، اب آؤ ان عورتوں کے پاس، کہاں سے؟ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ امر یا امر، حکم دیا ہے، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل بن جائے گا۔
ان اللہ یحب التوابین، ان مشبہ بالفعل ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے کن کو؟ جو توابین ہیں، جو کثرت سے اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہتے ہیں، اپنے مولا کی طرف لوٹتے رہتے ہیں، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو صفائی سے اور جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی محبوب رکھتا ہے۔ محترم احباب، حیض کی جی ہاں کم از کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو۔ Your women are a tillage for you, so come into your tillage as you will, and first perform the deeds that benefit you. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، and first perform the deeds that benefit you. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ And keep fearing Allah and know well that you have to meet him, and to dear sallallahu alaihi wasallam give glad tidings to the Muslims۔ محترم احباب، آیہ مبارکہ کے مفردات کو دیکھیے۔ ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ کھیتی کس کو کہتے ہیں؟ کھیت وہاں جہاں اگر ہم پانی لگائیں تو وہاں سے ہمیں فصل برآمد ہو۔ تو محترم احباب پتہ چلا کہ عورتوں سے اس مقام میں ہم بستری کی جائے گی جہاں سے کوئی فائدہ حاصل ہو، اور جب ہم ان سے قربت کریں تو ہمارا ارادہ نسل حاصل کرنے کا ہو، فقط اپنی خواہش کو پورا کرنا نہ ہو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، ارشاد فرمایا۔ اور محترم احباب، جو اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے اچھے مقاصد کے ساتھ، تو اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، ارشاد فرمایا اپنی کھیتی میں آؤ، انا شئتم، یہاں پر انا بمانا کیفا ہے، یعنی جیسے تم چاہو، جہاں سے نہیں۔ انا بمانا ظرف نہیں آئے گا یہاں پر، انا بمانا کیف ہوگا، جیسے تم چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ شاء یشاء اور مشیت اس کا مصدر ہوتا ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اس سے پہلے اچھے کام کر لو۔ اس سے پہلے اچھا کام کیا ہے؟ باوضو ہو کر جائیں اور اسی طرح نیک اعمال کر لیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تمہاری بیویاں کہیں تمہیں عبادات سے غافل نہ کر دیں۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنی عورتوں کے پاس جانے سے پہلے اچھا کام کر لیا کرو۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں محترم احباب، آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو اس معاملے میں، اور تم جان رکھو، وعلمو، تم جان رکھو، عالم یعلم علم سے یہ فعل امر ہے، انکم ملاقو یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو۔ لاقا یلاقی ملاقات کس سے؟ اللہ سے۔ وبشر، بشر تبشیر سے فعل امر ہے، اور مؤمنین کو خوشخبری دے دیجئے۔ ارشاد فرمایا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو۔ And do not make Allah a target of your oaths by pledging against being virtuous and pious and against making peace among mankind. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ And Allah is all hearing, all knowing۔ جعل یجعل، جعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا، تو منع فرمایا فعل نہیں ہے، نہ بناؤ، عردتن، عردتن آڑ، لِایمانکم ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ، یعنی اپنی قسموں میں ان تبروا، برا یا برو، بر کا مطلب نیکی کرنا، کہ تم قسم کھا لو جی میں فلاں نیکی نہ کروں گا، ایسا نہیں کرو۔ وتتقوا، اور نہ ہی تقوی کے معاملے میں اسے آڑ بناؤ۔ وتصلحوا بین الناس، اصلح یصلح اصلاح، اور نہ یہ کہ میں نے تو قسم کھا لی ہے میں لوگوں میں صلح نہیں کرواؤں گا، ایسی قسم کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس شخص نے کسی امر پر قسم کھا لی پھر اسے پتہ چلا کہ خیر اور بہتری اس کے خلاف میں ہے تو محترم حبیبہ آقا نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ اس امر خیر کو کرے اور قسم کا کفارہ دے. اور فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے بہنوئی نعمان بن بشیر سے نہ ہی ملاقات کروں گا، نہ ان کے گھر جاؤں گا، اور نہ ہی ان سے کلام کروں گا، نہ ان کے مخالفین سے ان کی صلح کراؤں گا. جب انہیں یہ کہا جاتا کہ آپ ان سے گفتگو کریں یا آپ ان کے گھر جائیں تو وہ کہتے میں کیسے جاؤں جبکہ میں تو قسم کھا چکا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے قسم کھا لی ہے اور تمہیں پتہ چلا کہ خیر اور بہتری تو اس کے خلاف میں ہے تو چاہیے کہ اس امر خیر کو کرو اور قسم کا کفارہ دے دو. ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اللہ تبارک و تعالی ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں. اللہ does not take you to task for oaths which are made unintentionally وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. ہاں اس پر گرفت فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. But he does take you to task for deeds which your hearts have done and Allah is forgiving most forbearing. آخذہ یؤاخذ مؤاخذہ کا مطلب پکڑ فرمانا. اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسم پر یمین کی جمع ایمان آتی ہے. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ آخذہ یؤاخذ مؤاخذہ لیکن وہ تمہاری پکڑ فرمائے گا اس پر. کسب یکسب کسب کا مطلب کمانا. قلوبکم یہاں فاعل بنے گا، قلب کی جمع قلوب ہے، تمہارے دلوں نے کمایا. واللہ غفور حلیم اللہ اس میں جلالت مبتدا بن جائے گا، غفور حلیم اس کی موصوف صفت ہو کر خبر بن جائے گا. محترم احبہ قسم کی کتنی اقسام ہیں ابھی ہم انشاءاللہ العزیز اس کو بیان کرتے ہیں. قسم کی 3 قسمیں ہیں. لغو، یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھانا اور حقیقت اس کے خلاف ہو تو ایسا معاف ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں. اس قسم کو یمین لغو کہتے ہیں. دوسری قسم ہوتی غموس. یمین غموس کیا ہے کہ کسی گزری ہوئی چیز پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا. محترم آئیپا جیسا کہ اکثر لوگوں میں یہ رواج ہے یہ حرام ہے اور احادیث میں اس پر سخت وعیدیں ہیں اگرچہ اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے. اور حدیث نمبر 3 ہے یمین کی تیسری قسم ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ. اللہ تعالیٰ تم سے مؤاخذہ فرمائے گا یمین منعقدہ پر. اور وہ کیا ہے؟ کسی آئندہ چیز پر قسم کھائے. اس قسم کو اگر توڑ دیا تو بعض صورتوں میں وہ گناہ گار بھی ہوگا اور کفارہ دینا بھی لازم آئے گا. قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو سکے کم ہی قسم کھانی چاہیے. ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. اور وہ جو اپنے بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. تربص 4 اشہر فإن فاؤوا پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. للذین یؤلون من نسائہم those who swear not to touch their wives have 4 months time so فَإِنْ فَاؤوا so if they turn back during this period indeed Allah is oft forgiving most merciful. یؤلونا آلا یعالی ایلاؤن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایلا کرنا، قسم کھا لینا. لوگ کیا کرتے تھے؟ قسم کھا لیتے تھے کہ میں فلاں ماہ اتنی دیر تک اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہ کروں گا. تو اسلام نے احسان کیا کہ اس کی ایک مدت قائم فرما دی. فرمایا کہ جو یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے 4 ماہ تک صحبت نہ کروں گا تو اسے ایلا کہتے ہیں. اس کا حکم یہ ہے اگر وہ 4 ماہ کے اندر وہ ہم بستری کر لے گا تو صحبت کر لے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ کیا کرے گا؟ کفارہ ادا کرے گا. اس پر کفارہ واجب ہے. اگر 4 ماہ گزر گئے وہ عورت کے نزدیک نہ گیا تو عورت کو طلاق بائنہ پڑ جائے گی. فَإِنْ فَاؤوا فَا یفیؤ فے کا مطلب لوٹنا. ارشاد فرمایا اگر وہ لوٹ آئیں یعنی اپنی عورتوں سے رجوع کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اور فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ سننے والا جاننے والا ہے. عزم یعزم، عزم کا مطلب پختہ ارادہ کرنا. And if they
firmly decide to divorce them, Allah is all hearing, all knowing. محترم احباب، زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عزم کا مطلب ارادہ کرنا. لوگ اپنی ازواج کے پاس آتے، اپنی بیویوں کے پاس آتے، ان سے مال طلب کرتے. اگر وہ دے دیتی تو خوشی سے لے لیتے، چلے جاتے. اگر وہ دینے سے انکار کرتی تو پھر 1 سال 2 سال 3 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے، صحبت ترک کرنے کی قسم کھا لیتے. اب وہ بیچاری پریشان ہوتی، نہ تو وہ شوہردار ہوتی نہ ہی وہ بیوہ ہوتی کہ اپنے شوہروں سے کچھ سکون حاصل کر سکے. اسلام نے احسان کیا، اس ظلم کو مٹا دیا اور ایسی قسم کھانے والوں کے لیے 4 ماہ کی مدت متعین فرما دی. اگر عورت سے 4 ماہ یا اس سے زائد عرصے کے لیے غیر معینہ مدت کے لیے ترک صحبت کی قسم کھائی تو جسے الائے معبد کہتے ہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ انتظار کی مہلت ہے. اس عرصہ میں وہ خوب سوچ سمجھ لے کہ عورت کو اس نے چھوڑنا ہے یا رکھنا ہے. اگر رکھنا بہتر سمجھے تو اس مدت کے اندر رجوع کر لے. رجوع کر لے گا تو نکاح باقی رہے گا اور قسم کا کفارہ لازم ہوگا. اگر اس مدت میں رجوع نہ کیا اور قسم نہ توڑی تو عورت نکاح سے باہر ہو گئی اور اس پر طلاق بائن واقع ہو گئی. یہ حکم بھی عورتوں پر اسلام کے احسانات میں سے ہے. ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور طلاق والی عورتیں اپنی جانوں کو 3 حیض تک روکے رکھیں. And divorced women shall restrain themselves for 3 menstrual periods. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور انہیں حلال نہیں کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہیں. And it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs if they believe in Allah and the last day. فَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر اس مدت کے اندر انہیں پھیر لینے کا حق رکھتے ہیں. And their husbands have the right to take them back during this time if they desire reconciliation. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسے ان کا عورتوں پر ہے، اور مردوں کو ان پر فضیلت حاصل ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. And the women also have rights similar to those of men over them in accordance with Islamic law, and men have superiority over them. لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, and Allah is almighty wise. مطلقات یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے تطلیق سے. ارشاد فرمایا جو متعلقہ عورتیں. محترم بھائی یہاں سے اب عدت کا بیان شروع ہو رہا ہے. تربصنا، تربص مصدر ہے جو پیچھے بھی گزرا ہے، تربص ہے، تربص و تربص. 3 قروء 3 حیض تک. ولا یحل لہن، حل یحل، حل کا مطلب حلال ہونا، کاتما یکتم کا مطلب چھپانا، خلق یخلق جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہوگا. ارحامہن جو ان کے رحم کی جمع ارحام ہے، عام اگر وہ ایمان لاتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے. وبعول، بعول کس کو کہتے ہیں؟ بال، مرد کو کہتے ہیں، اور بال کی جمع بعول ہے. احق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ حقدار ہیں. ان ارادو اگر ان کے مرد ان سے رجوع کرنا چاہیں تو وہ زیادہ حقدار ہیں. ولہن مثل الذی، تو عورتوں کے بھی وہی حق ہیں مردوں پر جو جیسے اور مردوں کے عورتوں پر ہیں. وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. یہ آیت مبارکہ متعلقہ عورتوں کی عدت بیان کر رہی ہے. ایک وہ عورت کہ جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دی. اب طلاق اس صورت میں دی گئی کہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، تو اس متعلقہ پر کوئی عدت نہیں ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں یہ حکم موجود ہے. اور وہ عورتیں جن کو کم سنی یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو ان کی مدت 3 مہینے، اور جو عورت حاملہ ہو اس کی عدت بچہ جننا ہے. جیسا کہ ان دونوں کی عدتوں کا بیان سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے. اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت بچہ جننا ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا. اور اگر
فوت شدہ کی بیوی حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234 میں مذکور ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ، جس چیز کا چھپانا حلال نہیں وہ کیا ہے محترمہ احبا؟ وہ حمل اور حیض کا خون ہے۔ چھپانا اس لیے حرام ہے کہ ان کے چھپانے سے رجوع کرنے اور اولاد کے بارے میں جو شوہر کا حق ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ بطور خاص اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت پر، ہر نیک عمل کو ہم ایمان کا تقاضا کہہ سکتے ہیں۔ شوہروں کو رجعی طلاق میں عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ارادو کا لفظ ارشاد فرمایا جس سے پتہ چلا کہ طلاق رجعی میں رجوع کے لیے عورت کی مرضی ضروری نہیں، صرف مرد کا رجوع کافی ہے۔ محترم احباب یاد رکھیں کبھی بھی ظلم کرنے اور عورت سے اپنا انتقام لینے کے لیے رجوع مت کریں، رجوع فقط اصلاح کی نیت سے کریں۔ افسوس ہمارے ہاں اس جہالت کی کمی نہیں، بیویوں کو ظلم و ستم اور سسرال سے انتقام لینے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ان مظلوموں کے حال پر رحم فرمائے، ہمیں دین کو سیکھ کر اپنی زندگی پر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا یہاں پر رکوع نمبر 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا، اس کی توفیق ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ رکوع نمبر 13 اور 14 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔